Recording in progress. قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اپنی الوہیت کے اندر، ربوبیت کے اندر، اسماء و صفات کے اندر۔ اللہ صمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ محتاج نہیں ہے، سب اس پہ محتاج ہے۔ یا یہاں پہ آتا ہے نا وہ چیز بھی جس کو ہم بولتے ہیں فلاسفی میں انکازڈ کاز، انکازڈ کاز، یعنی کہ اگر ہم بولیں گے دنیا چلتی ہے نا کازز پہ ہی، فار ایوری افیکٹ دیر از کاز، فار ایوری کاز دیر از کاز، فار ایوری کاز دیر از کاز، تو کہاں پہ اسٹاپ کرتی ہے کازل چین؟ آپ کو بولنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں بولیں گے اسٹاپ کہاں پہ کریے تو ہمیں جواب نہیں ملے گا، تو ہمیں اسٹاپ کرنا ہی کہیں پہ جہاں پہ ہم بولیں گے اس کا پھر کاز کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ انکازڈ ہے یا وہ ان کریٹڈ ہے، انکازڈ ہے اس کو بولتے ہیں کریٹر، یا پرائم کاز کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ایسے اللہ سمد۔ یا سمجھ ہو گیا اٹرنل ریفیوج۔ دیکھیں دنیا میں تو نا کچھ ریفیوج جہاں نا مطلب پناہ کی جگہ ملتی ہے انسان کو، لیکن اٹرنل ریفیوج کو نہیں خالی اللہ تعالیٰ، اٹرنل ریفیوج جہاں پہ انسان کو ہمیشہ کیا ملے گی؟ پناہ، پروٹیکشن ملے گی۔ یا سمجھ ہو گیا سیلف سفیشینٹ ماسٹر، سیلف سفیشینٹ ماسٹر جو ہوگا، یا الٹیمیٹ ریفیوج جو ہوگا۔ یہ سارے معانی ہوتے ہیں سمجھ کے۔ اور جو ہے نا عرب میں بولتے تھے سمجھ اس کو نا، جو تھا مطلب جو ہوتا تھا نا، جو جہاد کرتا تھا 2-4 دن تک، جو لڑتا تھا پھر کھاتا واتا کچھ نہیں تھا، وہ اس کو بولتے ہیں سمد ہے، یعنی کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو کھانے کی حاجت بھی نہیں ہے، ایسے بولتے تھے وہ، ایسے وہ استعمال کرتے تھے لفظ کو۔ یا ایسے ہی بڑے سردار کو بولتے تھے جو شاید لوگوں کو ہیلپ کرتا تھا، ہوتے ہیں لوگ محتاج اس کے بڑے سردار کے۔ مطلب کوئی تیرے سیلف سفیشینٹ۔ ہاں بالکل، سیلف سفیشینٹ یا انڈیپینڈنٹ، ون فری آف نیڈ، اچھا صحیح ترجم سمدس، بے نیاز، نا بے نیاز ذات، اللہ تعالیٰ سے ذات۔ تو یہ ہو گیا اس سمد کا معانی۔ اس کے بعد لم یلد، نہ زاو تمس کانٛہہ، نہ اس نے جنا، ولم یولد، اور نہ زاو تمس کانٛہہ، نہ اس سے کچھ، نہ ولم یولد، ولم یولد، نہ وہ کسی کو جن گیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہو گیا، ایسے لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا، ہے نا وہ نار گیٹ سی، کیا بولتے ہیں، بی گیٹ بی گارڈن، ویسے ہی اس کو سمجھنا ہے۔ تو ان شارٹ نا ایسے یاد، نہ اس سے کچھ نکلا، نہ وہ کہیں سے نکلا، ایسے نہ رب کہیں سے نکلا ہے، نہ اس سے کچھ نکلا ہے۔ اب دیکھ یہاں پہ کتنا فرقوں کو رد ہوتا ہے اس ایک سورے میں، جب بولتے ہیں نہ اس سے، نہ اس نے کچھ جنا، ہو گیا رات ان کو کرسچنس کو جو بولتے ہیں عیسیٰ بن اللہ، عیسیٰ جو اللہ کا، وہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ بن اللہ۔ یا جیسے یہ فرقہ ہے کون، جیسے یہودی ہے، وہ کیا بولتے ہیں عزیر ابن اللہ، اس ٹائم وہ نہیں بولتے لیکن بولتے ہیں آج کے زمانے میں عزیر ابن اللہ، اس کو بولتے ہو عزیر کو بولتے تھے وہ عزرا، اس کو بھی بولتے ہیں عزرا۔ عزیر جو ہے نا اس نے وہ تھا ایک وہ کیا اس کو بولتے ہیں اسکرائب نا، جو لکھتا تھا اس کو نا بائبل کو، پھر نے کہا کہ وہ خدا کا کیا ہے بیٹا عزیر، یہودیوں نے۔ تو یہاں رد ہوتا ہے ان دو فرقوں کا، لم یلد سے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے نکلا، نہ وہ کسی سے بن گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واجب الوجود ہے نا، واجب الوجود، اس کو بولتے ہیں نیسیسری بینگ۔ اور جو یونیورس ہے، یونیورس ساری دنیا، اس کو بولتے ہیں ممکن الوجود، کنٹینجنٹ بینگ، کیونکہ بگ بینگ ہو بھی سکتا تھا نہیں بھی ہو سکتا تھا، ہے نا، اس میں یہ چانس ایونٹس پہ مبنی تھا بگ بینگ۔ تو یہ ہو گیا ایسے ہے نا وہی چیز، مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کریشن کی، اور کریشن کی ایک بگننگ ہے نا، جو بگ بینگ نے پروو کی کریشن کی بگننگ ہے 13.7 بلین ایئرس پہلے، یا کچھ بولتے ہیں 13.8 بلین ایئرس پہلے، یا کچھ بولتے ہیں 20 بلین ایئرس پہلے، لیکن کچھ ڈے ٹائم تو بولتے ہیں نا وہ ضروری، کیونکہ بولنا ہی پڑے گا ٹائم کچھ، مطلب وہ بول پائیں گے کہ پیچھے انفینٹ ہے، وہ ایسے نہیں بول سکتے، کیونکہ انفینٹ جو ہے وہ مطلب ہے ہی کوئی چیز، انفینٹ خالی ہم نے انفینٹ خالی میتھمیٹیکل ازمپشن ہے، میتھمیٹیکل ازمپشن، ایکویشن سالو کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں انفینٹ کو، تو ریالٹی میں مطلب ایگزسٹ کرتا ہی ہے انفینٹی، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز اینڈ لیس ہے ہی نہیں، انفینٹی کیا ہو گیا اینڈ لیس۔ یا کمانی کوئی بولے گا کہ یونیورس اٹرنل تھی،
جیسے پہلے بولتے تھے نا بگ بینگ سے پہلے بولتے تھے یونیورس اٹرنل ہے. بگ بینگ نے پروو کیا کہ یونیورس اٹرنل نہیں ہے, یہ اٹرنل نہیں ہے, اس کی ایک اسٹارٹنگ ہے. اسپیس ٹائم اور میٹر اور انرجی ہر ایک کی بگننگ ہے, جو بگ بینگ نے پروو کی. جب انہیں دیکھا کہ گلیکسیز آر موونگ اپارٹ فرام ایچ ادر, انہوں نے کہا کہ ان کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے تھا جہاں سے اسٹارٹ ہو گئی تھی یونیورس. اس کو بولتے نا وہ کریشن فرام ایکس نائلو, کریشن فرام نتھنگ. تو میں کیا بول رہا تھا آپ کو, میں آپ کو بول رہا تھا کہ میں بھول گیا بگ بینگ. ہاں میں بول رہا تھا آپ کو کہ ہاں کانٹینجنٹ بینگ اور نیسیسری بینگ کے بارے میں. کیا بول رہا تھا میں, ہاں ہاں, کوئی بولے گا کہ یونیورس تھی اٹرنل. کیا تھی؟ اٹرنل, ہمیشہ سے تھی یونیورس. دنیا جو ہے یہاں پہ ہے یہ ہمیشہ سے تھی. یہ پاسبل ہے ہی نہیں. بہت سارے لاجک ہے نا, یہ لاجیکل ریزننگ سے. پہلی بات یہی ہے کہ جو بولتا ہے کہ میں اس ٹائم میں ہوں اور بولتا ہے کہ ٹائم تھا اٹرنل, تو بولتا ہے انفینٹ اماؤنٹ آف ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, کیونکہ اینڈ لیس چیز جو ہے وہ اینڈ تک پہنچ گئی ہے, کیونکہ میں ٹائم میں آ گیا ہوں. اینڈ لیس چیز ہے اور اینڈ, وہ اینڈ پہ پہنچ گئی ہے. یہ بالکل لاجیکل فیلیسی یہاں پہ, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ یونیورس اٹرنل ہوگی. یہ ہو گیا ایک. دوسرا ہو گیا ایسے کہ چلو یونیورس, اس میں ڈپینڈنٹ پراپرٹیز ہے یونیورس میں, ہے نا, ڈپینڈنٹ پراپرٹیز یونیورس میں. یونیورس میں انٹر ڈپینڈنسی بھی ہے یا ڈپینڈنسی بولیں گے ہمیں. ہر چیز ڈپینڈ کرتا ہے کسی چیز پہ, فلو کرتا ہے کسی اور چیز پہ ڈپینڈ, کسی اور چیز پہ ڈپینڈ. آخر کار یہ سب ڈپینڈ کس پہ کرتے ہیں, سوچتے ہیں نا انسان کو. مطلب کاز نا, وہی فار ایوری افیکٹ دیر از کاز, فار ایوری کاز دیر از کاز, فار ایوری کاز دیر از کاز. آخر کار جو پرائم کاز ہے وہ کیا ہے, فرسٹ کاز کیا ہے جس پہ یہ سب ڈپینڈ کرتے ہیں, جو کس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے, جو ان کازڈ ہے. کیونکہ اگر آپ بولو گے اس کا کاز کیا, اس کا کاز کیا, آپ کو آنسر ملے گا ہی نہیں. جیسے نا وہ ایگزامپل دیتے ہیں, وہ چور پولیس کی ایگزامپل. کوئی چور وہاں بیٹھ گیا, اس کو پولیس والا گولی مارنے والا ہے, اس کو بولنا ہے اپنے سردار کو میں گولی ماروں کہ نہیں, وہ بولے گا اپنے والے کو, بولے گا اپنے والے کو. اگر وہ صرف بول رہے ایک دوسرے کو گولی مارے ہم کہ نہیں, گولی آئے گی نہیں, بتا جب تک کوئی اوپر آفیسر نہیں بولے گا گولی مارو تب جا کے گولی آ جائے گی. یہ ہو گیا ویسے ایگزامپل. دوسرا ہو گیا مسئلہ کہ دوسرے دیتے ہیں ایگزامپل, ڈومینوز کے ایگزامپل دیتے ہیں. مانیے ڈومینوز یہاں بہت سارے ایسے, کہاں گئے, ڈاؤن نمبر 1 2 3. اب میں آ گیا کمرے کے اندر, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں گر رہے ڈومینوز, ایسے سے ہو رہا ہے یہاں پہ. دیکھیے جب یہ گر گیا نا, یہ والا گر گیا نیچے, اس سے گر گیا یہ والا, اس سے گر گیا پھر یہ والا بھی. یعنی کہ اس کے گرنے کا یہ جو ہے نا, یہ اس کا گرنا وہ بن گیا, وہ جس کا گر رہا تھا نا, اس کے گرنے کا کاز کیا تھا, اس کا گرنا, سمجھنا ویسے ہی. پھر یہ گر گیا, پھر یہ گر گیا. لیکن مسئلہ ہے نا کہ یہ پہلا کس نے گرایا. اب تو چل رہا ہے کازل چین, تو پہلا کیسے گر گیا. جیسے میں آپ کو کہا تھا نا پچھلی بار بھی, وہ ایک تھامس ایکوینس ایک فلاسفر بولتا ہے کہ اگر دنیا میں موشن سیٹ کیا گیا ہے تو کس نے سیٹ کیا ہے موشن. اگر دنیا ڈپینڈنٹ ہے تو کس پر ڈپینڈ کرتی ہے, انڈیپینڈنٹ بینگ پہ. اگر دنیا کنٹینجنٹ ہے تو کون ہے نیسیسری بینگ. ایسے وہ کرتا ہے اشارہ اللہ تعالیٰ کی اور. تو یہ ہو گیا ایسے. اس کو بولتے ہیں کاسمولوجیکل آرگیومنٹ, ہے نا, کاسمولوجیکل آرگیومنٹ, یعنی کہ کاسموس کے بارے میں, یونیورس کے بارے میں. یا اس کو بولتے ہیں کازیشن آرگیومنٹ, یا اس کو بولتے ہیں ڈپینڈنسی آرگیومنٹ. یہ ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا نا, وہ جو ہم بولتے ہیں پچھلی بار بھی. دوسرا ہوتا ہے ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ یا ڈیزائن آرگیومنٹ. دنیا میں کتنا کمپلیکس ڈیزائن ہے, جو ہے کاسمک آرڈر مینٹینڈ ہے, دنیا یونیورس فائنلی ٹیونڈ ہے, گریوٹی سیم رہتی ہے ہمیشہ, ایکلیبریم دنیا میں مینٹین ہے, بیلنس مینٹین ہے. یا جیسے ہم بولتے ہیں جو مون ہے وہ کہتے ہیں ریوالو اراؤنڈ سن ہے نا, یہ ارتھ اراؤنڈ سن اراؤنڈ ملکی وے گیلیکسی, وہ اراؤنڈ ڈفرینٹ گیلیکسیز, پھر وہ اراؤنڈ ڈفرینٹ کلسٹر گیلیکسیز, پھر ڈفرینٹ کلسٹرز اراؤنڈ ڈفرینٹ کلسٹر گیلیکسیز کرتے ہیں ریوالو. کبھی کریش نہیں ہو گیا آج تک. اتنا بیلنس کیسے مینٹین ہے سب کچھ, اتنا پریسائزلی کیسے سب کچھ بنایا گیا ہے. جو ہے نا یہ جو ہے نا ارتھ, اس پہ جتنا ہے نا ایٹماسفیئرک پریشر, اگر تھوڑا سا بڑھ جائے گا نا سب مر جائیں گے انسان, تھوڑا کم ہو جائے گا سب مر جائیں گے. یہ برابر بیلنس کے ساتھ بنایا گیا ہے. یا سن جتنا دور ہم سے نا برابر ایک پریسائز ڈسٹینس پہ یہ رکھا گیا ہے. اگر تھوڑا نزدیک آ جائے گا ہم سے سن, ہم میلٹ ہو جائیں گے, تھوڑا دور جائے گا ہم فریز ہو جائیں گے. یہ سب چیزیں ہیں نا. یا انسان خود کتنا کمپلیکس ہے, انسان کے اندر کتنے سیل, 37 کچھ ٹریلین سیلز ہوتی ہیں انسان کے اندر, ٹریلین میں سیل ہوتی ہے. ایک سیل میں اتنا میکینزم ہے جتنا نیو یارک پہ پھیلا سکتے ہیں اس کو, اگر بنائیں گے اتنا میکینزم ایک سیل میں ہوتا ہے. ٹریلینس آف سیل انسان کے اندر ہے. انسان کا ہارٹ دن میں کتنی بار دھڑکتا ہے,
لگ بھگ شاید 200 بار ٹب بھر سکتے ہیں اس سے، اتنا خون کرتا ہے باڈی میں سرکولیٹ. انسان کی نروز اتنی ہے کہ پوری دنیا کو راؤنڈ کر سکتے ہیں پتہ نہیں کتنی بار ان نرو سے. تو یہ سب چیزیں اس کو بولتے ہیں کیا انٹیلیجنٹ ڈیزائن. مطلب جو ہے نا یہ والا چیز ہے، اس کا کوئی رد نہیں کرتا ہے. جو نا خود ایتھیسٹ وہ بھی یہاں پریشان ہو جاتا ہے نا اس چیز سے. جو ہے نا وہ 4 ایتھیسٹ کو بولتے ہیں 4 ہارس مین آف ایتھیزم، رچرڈ ڈاکنس، سیم ہیرس، کرسٹوفر ہچکنز اور ڈینیل ڈینٹ. یہ بہت کام کرتے ہیں ایتھیزم پہ. اس میں سے ہے رچرڈ ڈاکنس جو ان کا سردار ہے، سرداروں کا سردار. وہ بولتا تھا کہ ہاں سچ میں اس جو ہے نا یہ چیز کیا انٹیلیجنٹ ڈیزائن، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر میں ایتھیسٹ بھی میں بولتا ہوں پھر بھی کہ کیسے ڈیزائن اتنا بن گیا. یہ میرے لیے بہت مشکل گریسپ کر رہے ہیں کہ اتنا کمپلیکس ڈیزائن کیسے خود ہی بن گیا ہوگا رینڈم چانس سے. بائی چانس اتنا اچھا نہیں بن سکتا ہے کوئی بھی چیز. جس نا وہ اینتھروپک پرنسپل ہے نا، وہ بولتا ہے کہ دنیا میں لاز اتنے پریسائسلی مینٹینڈ ہے، کیسے خود ہی بن سکتے ہیں یہ سب لاز. کس نے بنایا ہی ہے. جیسے کہ انسان دیکھتا ہے کہ ویب سائٹ ہے کوئی، تو انسان بولتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہوگا ہی کیا ویب سائٹ ڈیولپر. گارڈن اچھے سے کس نے سجایا اچھے سے نا، وہ ایستھیٹک کے حساب سے اس میں پھول لگا کے سب کچھ، اس میں فوائر لگا کے، اس میں سب کچھ لگا کے. انسان کیا بولے گا کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس نے بنایا ہوگا. یہ جو بولے گا خود ہی بن گیا یہ گارڈن، بہت بڑا پاگل ہوگا. جو بولے خود ہی بن گیا بائی چانس سے گارڈن بن گیا، ہوا آ گئی وہاں سے، پھر دھوپ پڑ گئی، خود ہی بن گیا گارڈن. ایسی مثال ایتھیسٹ کی مثال ہے جو بولتا ہے خود ہی سب کچھ ہو گیا وداؤٹ پرپزفل ڈیزائن ہو گیا سب کچھ، یہ خود ہی رینڈم چانس سے ہو گیا، چانس ایونٹ سے ہو گیا سب کچھ. یا انسان جیسے کوئی اچھا نا آرکیٹیکٹ، ہر کسی حساب میں اس میں ایگزامپل آتی ہے. اور فار ایگزامپل جو یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں ہمیں پینٹ تھا بہت سارا، ہم نے بلاسٹ کیا پینٹ کا. میں پینٹ کو بلاسٹ کرنے کے بعد یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ یہاں پہ بن جائے گی پینٹنگ دیواروں پہ سیدھے اچھی اچھی پینٹنگ بن جائیں گی، کیلیگرافی بن جائے گی دیواروں پہ، کیونکہ بائی چانس ہو رہا ہے. تو اس میں مطلب ہوگی پرفیکشن. جو چیز بائی چانس ہوتی ہے اس میں پرفیکشن نہیں ہوتی ہے. جو بائی پرپزفل ڈیزائن بنایا جاتا ہے نا، اگر میں بناؤں گا اچھے سے کوئی کیلیگرافی لکھوں گا میں صاف تو میں صاف لکھ پاؤں گا. میں پرپزفلی وہ لکھ رہا ہوں، میں ڈیزائنر اس کا ہوں. تو ویسے سمجھنا ہے. یا فار ایگزامپل میرے پاس ایک یہ بوہری ہے، اس میں بہت سارے لیٹرس ہیں ABCD. میں لگا رہا ہوں ایسے لیٹرس رینڈملی لگا رہا ہوں، بالکل رینڈملی ایسے. میں بتا رہا ہوں ایکسپیکٹ کہ وہاں بن جائے گی شیکسپیئر کی پوئٹری ساری. تو ایسی سمجھنا ہے جو میٹر ہے. اگر کوئی بولے گا بلاسٹ ہو گیا خود ہی، مطلب پہلی بات ہے نا سائنس کے پاس جواب نہیں ہے کہ واٹ کازڈ بگ بینگ، واٹ واز بیفور بگ بینگ. یہ سب سوال سائنس کے ہے ہی نہیں، یہ میٹا فزکس کا سوال ہے نا. یہ بیانڈ سائنس ہے، میٹا فزکس، بیانڈ فزکس، بیانڈ فزیکل ورلڈ، یعنی کہ سیدھے بیانڈ سائنس. لیکن کیا اس کو بولتے ہیں وہی کوئی بولے گا خود بلاسٹ ہو گیا. بلاسٹ کے بعد کیسے اتنی پرفیکشن آ گئی؟ مانی ہم لائیں گے سب کچھ نا را مٹیریل مکان بنانے کے لیے، شیشتر سیمنٹ سب کچھ، بولیں گے بلاسٹ کریں گے مکان بن گیا سیدھے. ہم نہ کر پائیں گے ایکسپیکٹ مکان بن جائے گا. پہلے میں لانے کیا مزدور لانے، انجینئرز لانے، وہ نقشہ دیں گے، مزدور کام کریں گے، تب جا کے مکان بن جائے گا، پرپزفلی بن جائے گا. یہ خود کچھ نہیں بن سکتا ہے. تو اتنی ہزاروں مثالیں ہمیں ملتی ہے دنیا میں اس چیز کی. یا ایسے ہی یہ ہو گیا اس کو بولتے ہیں کیا ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ، ڈیزائن آرگومنٹ، جو کہ ارریفیوٹیبل ہے، اس کو کوئی ریفیوٹ بھی نہیں کر سکتا اس آرگومنٹ کو. مطلب وہی پہاڑ کتنے خوبصورت ہے، زمین کتنا پھیلایا گیا ہے نا. وہ قرآن کیا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی اور کیسے اونٹ پیدا کیا گیا ہے. والى السماء كيف رفعت، آسمان کے کہ آسمان کتنا بلند کیا گیا ہے. والى الجبال كيف نصبت، پہاڑ کے اور پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں. نصیبت جو لفظ آ گیا نا وہاں پہ گاڑ دیے گئے ہیں. یا وہاں پہ آ گیا والجبال ارساها، جو ماؤنٹینز ہے وہ کام کرتے ہیں ایز پیگس، میخے نا، میخے کیل بڑے بڑے ہوتے ہیں جو ٹینٹ کو لگاتے ہیں جس سے ٹینٹ بند ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی نا سائنٹیفک ریسرچ بھی، جیسے دنیا جو ہوتی ہے اس کو پہاڑ کرتے کام ایز پیگس تاکہ وہ پھسل نہ جائے زمین. اس کو پکڑتا ہے کون؟ یہی پہاڑ. تو یہ ہو گیا پہاڑوں کے بارے میں. کیا سمندروں کے بارے میں؟ اب دیکھیں سمندر میں کتنی ساری اسپیشیز ہوتی ہے، سمندر کتنے گہرے ہوتے ہیں، کتنی ساری اسپیشیز ان نون ہے. شاید ہمیں 1% 2% پتہ ہے اسپیشیز کے بارے میں، بس باقی سب ہمیں ان نون ہے. یونیورس کے بارے میں کتنے 1% پتہ ہے یونیورس کے بارے میں، یونیورس کتنی بڑی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ آتے کس میں؟ ڈیزائن آرگومنٹ میں، ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ میں آتے ہیں یہ سب چیزیں.
یا ہے نا وہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر، دن و رات کے اختلاف کے اندر، آلٹرنیشن آف ڈے اینڈ نائٹ کے اندر آیتیں ہیں عقل والوں کے لیے. لیکن دیکھیے وہاں پہ کیا مسئلہ ہے. عقل والے تو ہے لیکن کون عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی، بیٹھ کے بھی، یا جب وہ اپنے پتہ ہے کشمیر میں امسات لار آسن لر اپنے لر ڈالنے کے ٹائم پہ بھی وہ ایسے کرتے ہوں گے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی خلقت کے اندر. پھر وہ بولتے ربنا ما خلقت هذا باطلا. زمین و آسمان کی تخلیق پہ پونڈر کرنے کے بعد وہ بولتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے کوئی بھی چیز باطل نہیں پیدا کیا ہے، بے مقصد و فضول پیدا آپ نے نہیں کیا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہو بس بچاؤ ہمیں عذاب النار سے. یعنی کہ مخلوق کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ حساب کتاب تک پہنچتے ہیں. اب دیکھیے سمجھنا ہے انسان کو. انسان جب مانتا ہے نا پرپسفل ڈیزائن کے بارے میں، جب وہ مانتا ہے پرپسفل یونیورس کریٹ کی گئی ہے، تو وہ خود مانتا ہے کہ ڈیزائن بھی ہے نا، یہ میرا پرپس بھی ہوگا آفٹر لائف میں. اس لیے وہاں پہ بولتا ہے وہ ساتھ میں وقنا عذاب النار، آپ بچاؤ ہمیں عذاب نار سے. جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ ازل بھی کرے گا ایک دن. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہوگا، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے نا. تو یہ ہو گیا. ویسے اس کو کیا بولتے ہیں اس آرگومنٹ کو؟ ڈیزائن آرگومنٹ. اور میں کہتا پچھلی بار بھی آپ کو، وہ سب سے بڑا آرگومنٹ جو بالکل irrefutable ہے، ناممکن irrefutable، اس کو بولتے ہیں آرگومنٹ فرام ریشنیلٹی اینڈ کانشیسنیس. کہ جو انسان کرتا ہے بلیو ایولیوشن کے اوپر، یا جو کرتا ہے بلیو بگ بینگ تھیوری کے اوپر، اس کو ثابت کرنا ہے کہ اگر وہ بولتا ہے کہ مجھے میٹر نہیں بنایا ہے، مجھے نیچر نے بنایا ہے، کہ تمہارے اندر جو کانشیسنیس ہے، کہ تمہارے اندر جو شعور ہے، کہ تم زندہ ہو، تم دیکھ پاتے ہو، تم سوچ پاتے ہو، تم کھا پاتے ہو، فیل کر پاتے ہو، یا تمہارے اندر جو ریشنیلٹی ہے، عقل جو تمہارے اندر ہے، یہ عقل و شعور تمہیں کیسے آ گیا اس مادے سے یا اس میٹر سے جو خود لا شعور ہے، جو خود غیر عقل ہے. ان شارٹ نان ریشنل اور کیا اس کو بولتے ہیں، نان کانشیس میٹر سے تمہیں کانشیسنیس اور ریشنلٹی کہاں سے آ گئی ہے؟ بتائیں پاسبل ہے یہ؟ مطلب میں آپ کو دے پاؤں گا تب 10 روپئے، جب میرے پاس 10 روپئے ہوں گے تب مجھے دے گا کوئی چیز ہے، اس کے پاس وہ چیز ہوگا، کتاب مثال کے طور پہ. تو ویسے ہی مجھے کیسے دیا ہے نیچر نے ریشنلٹی کانشیسنیس، جب خود نیچر کے پاس ہے ہی نہیں ریشنلٹی کانشیسنیس، تو مجھے کہاں سے آ گئی ریشنلٹی کانشیسنیس؟ اس کو بولتے ہیں سائیکالوجی میں نا پرابلم آف کانشیسنیس. اس پہ اتنا اختلاف ہے سائیکالوجسٹ کے درمیان میں کہ کانشیسنیس کا سورس کیا ہے، کہاں سے آتی ہے کانشیسنیس. اب بولتے ہیں نا سائنس میں ایسے بولتے ہیں نیورون کنیکشنز ہوتے ہیں، جب نیورون مل جاتے ہیں تو وہاں پہ سائنیپس کے پاس ایک الیکٹریکل امپلس ہوتا ہے، ہو جائے جنریٹ، اور اس سے کیا ہوتا ہے، پھر اس الیکٹریکل امپلس سے آ جاتی ہے کانشیسنس وجود میں. لیکن کیسے آ جاتی ہے؟ کہ سورس کیسے بن سکتا ہے کوئی چیز جو خود سورس ہوگا ہی نہیں اس چیز کا؟ سوال یہی ہے. تو اس میں بہت زیادہ یہ ہے، کیا ہے، بڑے بڑے اختلاف. اس میں کتابیں لکھی ہے سائیکالوجسٹ نے، سائنٹسٹ نے، نیورو سائنس جو پڑھتے ہیں، نیورو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں نا، وہ سب انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہے. تو اس کا جواب ان کو نہیں ملے گا قیامت تک بھی نہیں. اس کا جواب کہاں سے ملے گا انسان کو؟ اس کا جواب یہی ہے کیا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کانشیسنیس اور ریشنلٹی، کیونکہ وہی ذات ہے کانشیس ذات، وہی کانشیس الٹیمیٹ کانشیسنیس وہی ہے، اور وہی ذات ہے ریشنل ذات جس نے انسان کو کانشیسنیس اور ریشنلٹی دی ہے. دیکھیے ہم کیا ہے، موجود ہے نا، ہم موجود ہیں، پریزنٹ ہے. اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے، موجود، وہ بھی کیا ہے، پریزنٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود اور ہمارا وجود ہے نا، اس میں بہت فرق ہے. اس کا وجود کامل ہے، ہمارا وجود ناقص ہے، ایسا سمجھنا ہے. ورنہ نا ہم بھی موجود، ہمارے اندر بھی کانشیسنیس ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ لمیٹڈ ہے. وہ الٹیمیٹ کانشیسنیس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہمارے اندر ہر کوئی چیز جو ہوتی ہے، مخلوق کے جتنے بھی صفات ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں نا. تو یہ ہو گیا. ویسے کتنے آرگومنٹ ہو گئے؟ یہ ہو گیا ڈیلولاجک آرگومنٹ، ڈیزائن آرگومنٹ، کانشیسنیس، بس اتنے آرگومنٹ ہے. اور بھی ہے لیکن وہ اس میں یاد ہے، پھر باقی سارے بیسکلی خالی اتنے ہی ہے. اس میں جو کتاب اچھی آتی ہے بازار میں وہ ہے دا ڈیوائن ریالٹی. دا ڈیوائن، یہ ہے نا یہ والی کتاب،
یہ والی کتاب دا ڈیوائن ریالٹی بائی حمزہ زورزس. اس نے لکھا ہے سب کچھ, ہسٹری آف ایتھیزم, گاڈ, اسلام اینڈ دا میراج آف ایتھیزم کے بارے میں اس نے لکھا ہے. سارے آرگومنٹس لائے, قرآن کا آرگومنٹ, قرآن کیوں خدا کی کتاب ہے اس کے آرگومنٹس, آسم کیوں آخری نبی ہے اس کے آرگومنٹس, سب اس نے لایا اس میں. اچھا, ولم یکن لہ کفوا احد, ولم یکن لہ, اور نہیں ہے اس کا, کفوا احد, کوئی بھی ایک اس کا کفو نہیں ہے. کفو بولتے ہیں ایکویلنٹ, اس کے برابر کوئی نہیں ہے, کمپیریزن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کسی کا. یہ ہو گیا کیا, کفو. ولم یکن لہ کفوا احد. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے. کل ہم نے کہا تھا نا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیمز اور ایٹریبیوٹس ہیں, انہیں ہمیں کیا کرنا ہے مسئلہ, اس پہ ہمیں 5 چیزیں نہیں کرنی ہیں. اسماء و صفات کے مسئلے 5 چیزیں نہیں کرنی ہیں. پہلی بات, تعطیل نہیں کرنی ہے. تعطیل, تا عین تا یا لام, تعطیل نہیں کرنی, انکار نہیں کرنا ہے. دیکھتا ہوں ماؤس سے صاف نہیں لکھ پاتا ہوں, میں لاؤں گا پین ٹیبلٹ اب تو صاف لکھنے کے لیے. اچھا, معطلہ جو فرقہ نکلا اسلام میں, معطلہ وہ یہاں سے بن گیا. معطلہ جنہیں انکار کر دیا اسماء و صفات کا, انہیں کہا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے, یا کہا سمیع بلا سمع, بصیر بلا بصر, وہ بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے, سمیع ہے لیکن سنتا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر دیا. انہیں کیوں ایسا کیا, انہوں نے کہا کہ انسان بھی سنتا ہے, خدا بھی سنتا ہے. انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے ہمیں دماغ سے. دماغ بولتا ہے کہ خدا نہیں سننا چاہیے کیونکہ انسان بھی سنتے ہیں, خدا نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ انسان بھی دیکھتے ہیں. کیونکہ ان کم عقل انسان نے کیا مسئلہ کیا تھا, انہیں خدا کو دی مثال, اللہ کو مثال دی انہیں مخلوق کے ساتھ, تب جا کے ویسے بن گئے. ان کو ایسا نہیں کرنا تھا مطلب کہ انہیں, کیونکہ اس کے بعد اگر نہیں کوئی چیز دیکھیے, تعطیل نہیں کرنی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں. تمثیل بھی نہیں کرنی ہے. تمثیل کیا ہو گیا, مثالیں دینا خدا کے بارے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ہم مثال بھی بیان نہیں کر سکتے. مثال کیسے بیان کر سکتے کوئی, مثال کیا مطلب ہو گیا, مثال مطلب کہ ہم نے کوئی چیز دیکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پھر دوسری چیز پہ قیاس کرتے ہیں, انالوجی دیتے ہیں نا, انالوجی. لیکن کسی ذات نے, کسی انسان نے کیا ہے مشاہدہ خالق کا, مطلب کسی نے کیا ہی ہے. تو اگر ہم خالق کے بارے میں مثال دیں گے, وہ ہم دیں گے مخلوق کو دیکھ کے مثال, کیونکہ ہم نے صرف مشاہدہ مخلوق کا کیا ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. کیونکہ ہم دیکھیے, اگر مجھے کوئی کیفیت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے, کیونکہ میں نے خالی مخلوق کا مشاہدہ کیا ہے. میں مخلوق کے مشاہدے کی بنیاد پہ رب کی کیفیت بیان کرتا ہوں. اس لیے ایک اور چیز ہے کہ ہمیں تکییف بھی نہیں کرنی ہے. تا کاف یہ آپ لکھے ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اس چھوٹے مسئلوں پہ کتابیں لکھی ہوتی ہے بڑی بڑی, اس پہ اتنی کتابیں اسماء و صفات کے بارے میں. تکییف, کیفیت بیان کرنا, ہاؤنیس بیان کرنا, ہاؤنیس بیان کرنا, تکییف, کیفیت, کیف حال ہوگا, تمہارا حال کیسے نا بولتے نا ویسے ہی. تو تکییف ہو گیا ہاؤنیس بیان کرنا, کیسے ہو رہا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, کیسے سب کچھ. تو یہاں سوال نہیں کر سکتے ہم. میں جگہ آپ بول رہے ہیں کہ نوٹ نہیں کھل گئے. اچھا پھر سے بولنا ایک بار. دیکھیے میں بتاؤں گا پھر سے, بہت امپورٹنٹ ہے اللہ کی قسم. سر ہم مبنی یہاں پہ یہ سب کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اسماء و صفات کے بارے میں. اچھا, تعطیل ہو گیا انکار ہی کر دینا, بالکل ڈینائی کرنا صفات کا. صفات ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے, وہ دیکھتا ہی نہیں ہے, وہ رحمان ہی نہیں ہے, وہ رحیم ہی نہیں ہے, وہ محبت ہی نہیں کرتا ہے. کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ سب انسان کے ایٹریبیوٹس ہیں, محبت کرنا, دیکھنا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, وہ ایسے بولتے ہیں نا معطلہ. لیکن ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا اور بندے کی محبت کرنے میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اس کے دیکھنے میں بندے کے دیکھنے میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اس کے سننے میں, بندے کی سماعت میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اس کے تمام صفات کامل ہے, ہمارے ناقص ہے. تو یہ ہو گیا مسئلہ ان باتیں فرقوں کا جنہیں انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا. یہ کافر ہے, معطلہ اور کفار, یہ کفار ہے. اس میں اجماع امت کا کہ یہ اہل سنہ کا اجماع ہے کہ یہ کافر ہے. اس میں آتے ہیں جہمیہ, اور کیا اس کو بولتے ہیں, جہمیہ, اور یہ معتزلہ, معتزلہ جہمیہ, وہ اس میں آتے ہیں معطلہ میں. ایسی اشاعرہ جو باطل فرقے, ماتریدیہ, اشعری جن کو بولتے ہیں, پھر بھی ان سے ٹھیک ہی ہے کسی حد تک معطلہ سے. معطلہ کے بارے میں اتفاق ہے کفار ہے.
یا قدریہ کے بارے میں جو بولتے تقدیر ہے ہی نہیں کوئی چیز، تقدیر ہی نہیں مانتے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہمیں 4 چیزیں مانی ہے. بغیر تعطیل ماننا ہے، تعطیل نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا ہے. تمثیل مثال نہیں دینی ہے. تکییف کیفیت بیان نہیں کرنی ہے. اور تشبیہ مشابہت نہیں دینی ہے. تشبیہ مشابہت نہیں دینی ہے، یعنی کہ وہی مشابہت نہیں دینی ہے، سملیرٹی نہیں دینی ہے وہی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ جو بھی ہم دیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثال، وہ ہم دیں گے مخلوق کا مشاہدہ کرنے کے بعد، کیونکہ ہم مخلوق ہے، ہم نے صرف مخلوق دیکھی ہے. کتنا اچھا لکھا ہے یہ لکھا ہے محمد ابن کیا بول رہا تھا اس کا نام، آج کا دن، اچھا آج بج گئے 8:05، مجھے جانا ہے وہیں پڑھنے کے لیے جہاں پڑھتا ہوں یہ سب چیزیں نا، عقیدہ تحاویہ جہاں پڑھتے ہیں نا، وہ ڈاکٹر منظور میر جو ہے وہی پڑھاتے ہیں ہمیں یہ سب کتاب. ابھی آج ہے نا تھرسڈے، آج وہ پڑھاتے ہیں 8:50 پہ، لیکن وہاں خالی لڑکے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں پہ سمندر باغ میں. وہ پڑھاتے ہیں وہی والی کتاب انہیں ریکارڈ بھی کیے سارے اس کے لیکچرز یوٹیوب پہ نا، وہ اسلام و سکسیس پہ انہیں چڑھائے سارے اس کے لیکچرز. عقیدہ تحاویہ کا شرح، محمد ابن ناصر البراق، یہی شاید نام ہے اس کا، ہاں الناصر البراق، اس نے لکھا ہے یہ سب، وہ عرب کا عالم ہے. تو یہ اس نے لکھا ہے. میں پھر سے بولوں گا، اس کو بولتے ہیں کیا، اینتھروپومورفزم. اینتھروپومورفزم جو کہ ہندوازم میں ہے، اینتھروپومورفزم جو کہ فوک ریلیجنس میں ہے، جو کرسچینٹی میں بھی آ گیا، وہ یہ ہو گیا جو زورسٹرنزم میں ہے نا، جو بدھزم میں ہے. وہ یہ بولتے ہیں کہ جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس دیتے ہیں ہیومن بینگس کو، یا ہیومن ایٹریبیوٹس دیتے ہیں ڈیوائن بینگ کو، اس کو بولتے ہیں اینتھروپومورفزم. اسلام کے اینٹی اینتھروپومورفک، اسلام بولتا ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی سملیرٹی نہیں ہے خالق اور مخلوق کے درمیان میں. اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں نا فطرت سلیم والے انسان، جو ہوتے ہیں ساؤنڈ نیچر والے انسان، وہ آ جاتے ہیں اسلام کی اور، کیونکہ ان کو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حق ہے، فطرت اس کی گواہی دیتی ہے کہ یہ سچ ہے. اس اللہ کی ہے نا، یا ہندوستان میں بھی کتنے سارے وہ کچھ نات استی پرتیما استی استی بول رہا ہوتا ہے نا، وہ ذاکر نائک، جو اس میں لکھا ہے ان کو خود اسکرپچرز میں ان کو لکھا ہے کیا، اس گاڈ کی کوئی پکچر نہیں ہے، اس کی کوئی امیج نہیں ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کا کوئی مورتی نہیں ہے اس کی کوئی. تو یہ ہو گیا سب کچھ. اب جو ہے نا نئے ہندو ہیں جو انٹلیکچوئل ہندو ہوتے ہیں، پتہ وہ کیا بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں جو مورتی ہے یہ ستی ہے، کچھ بولتے ہیں یہ سورس ہے خدا تک پہنچنے کا. جس طرح یہاں بولتے ہیں شرک کرنے والے، یہ جو پیر صاحب ہے یا بزرگ ہے، ہمیں پہنچائے گا خدا تک، ہمیں پہنچائے گا برابر صحیح نا. اچھا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور رب کا کوئی ایکویلنٹ نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. ہم پلہ بولتے ہیں اردو میں، ہم پلہ اس کا کوئی نہیں ہے. اب دیکھیے آپ کتنا لکھا ہے اس ایک سورے میں نا، اگر انسان جائے ڈیٹیل میں اس میں. المدرس، احسنت یا احمد، ایکسلنٹ او احمد، او احمد ایکسلنٹ، بهذه التلاوة الجديدة، تم نے بہت جیدہ تھی، تم نے بہت اچھی تلاوت کی، اس کے لیے تمہیں ایکسلنٹ ہے، احسنت. ونريد الآن، اور ہم چاہتے ہیں اس وقت پہ، ان نعرف، کہ ہم جانیں، من ربنا، ہمارا رب کون ہے. طارق بول رہے ربنا اللہ الذی، رب ہمارا اللہ ہے، وہ ذات الذی خلقنا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وربانا، جس نے ہمیں تربیت کی ہے. ربانا، ربا یربی، ربا بولتے ہیں ٹو نرچر یا ٹو کلٹیویٹ، یعنی کہ تربیت کرنا. تربیت ہو گیا آہستہ آہستہ چلانا اوپر تک انسان کو، آہستہ آہستہ کنٹینیوسلی کوئی چیز کرنا، تربیت ہے نا وہی تربیت، آہستہ 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 کرنا اس کو. تو یہ ہوتا ہے ربا کا ترجمہ، ٹو ریز، ٹو کلٹیویٹ، ٹو نرچر. جس نے ہمیں ریز کیا، اٹھایا، ہمیں زندہ کیا، ہمیں نرچر کیا، ہمیں کھانا دیا، رزق دیا ہمیں، بنعمتی، اپنی نعمت کے ذریعے سے. وہ رزقنا من الطیبات، جس نے رزق ہمیں دیا پاک چیزوں سے. المدرس، یہ آپ کو سمجھ آ گیا یہ جو میں نے کہا تھا وہ تعطیل. اچھا پہلے ہم پڑھیں گے وہی چیز پھر سے نئی سے تھوڑا سا. اب دیکھیے جو تمثیل جو کرتے، جو مثال دیتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مخلوق کی مثال دیتے، ان کو بولتے ہیں ممثلہ. ممثلہ، یا کچھ فرقے جو ہے وہ بولتے ہیں خدا کا جسم ہے، پورا فل جسم انسان کی طرح، نعوذ باللہ، وہ کافر جو ایسے بولے گا انسان کی طرح جسم اس کو ہے، ان کو بولتے ہیں مجسمہ. کیا بولتے ہیں؟ مجسمہ. دیکھیے معطلہ، ممثلہ تمثیل بیان کرنے والے، مجسمہ جسم بیان کرنے والے، اور مشبہہ تشبیہ بیان کرنے والے. کیونکہ یہ ہو گیا ایسے. ایک بات کہا نا،
ایک انسان نے کہا امام مالک سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے؟ امام مالک نے کہا وہ عرش پہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ عرش پہ مستوی ہے. اس نے کہا کیسے عرش پہ مستوی ہے؟ امام مالک کو پسینہ آ گیا، وہ لال ہو گئے، ان کو پسینہ آ گیا اس بات کو سننے سے کہ یہ بول رہا ہے کہ رب کیسے عرش پہ ہے. اس کے بعد اس کو شاید اعتزال کیا، اس کو نکالا گیا باہر مجلس سے، شاید وہاں سے بن گیا نا پھر معتزلہ گروپ. اعتزال کیا نکال دینا باہر، معتزلہ پھر ویسے اس کو نام پڑ گیا اس گروپ کو معتزلہ، جو نکل گئے باہر. تو امام مالک نے اس کو کہا پھر الاستواء معلوم، رب کا استواء کرنا، اس کا عرش پہ مستوی ہونا یہ معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے یہ. والکیفیت مجہول، لیکن جو کیفیت ہے کیسے ہے وہ مجہول ہے، وہ پتہ نہیں ہے ہمیں وہ کیفیت. اور پتہ کچھ لوگوں نے کیا کیا، یہ دھیان سے سنیں آپ کو یہ بات، کچھ لوگوں نے کیفیت کا بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہاؤنیس ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز، انہوں نے کہا کیفیت ہی نہیں ہے. ہم بولتے ہیں کیفیت ہے لیکن ہم نہیں جانتے، اس میں فرق ہے. والکیفیت مجہول، کیفیت مجہول ہے، ہمیں جہل ہے، ہمیں اگنورینس ہے کیفیت کے بارے میں. ماتوریدیہ یا اشاعرہ بولتے کیفیت ہی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیفیت ہے لیکن ہم نہیں جانتے. جیسے ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے ہم آخرت میں، یہ صحیح روایتوں میں آ گیا ہے، انکم سترون ربکم ہے نا، وہ روایتوں میں آ گیا ہے. جیسے انسان کو دیکھتا ہے مون کی اور، وہاں پہ بھیڑ میں اگر انسان ہوگا پھر بھی دیکھ پاتا ہے مون کی اور، پریشانی نہیں رہتی ہے کیونکہ ہوتی ہے نا مون اوپر، ویسے ہی دیکھ پائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو جنت میں. لیکن جو ہے نا معطلہ وہ انکار کر دیتے ہیں، نہیں دیکھ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم آخرت میں. اور جو ہے نا یہ اشاعرہ ماتوریدیہ، اشاعرہ بولتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو لیکن کوئی جہت نہیں ہوگی، یعنی کوئی ڈائریکشن کوئی نہیں ہوگی، جہت اوکے ڈائریکشن جہت. لیکن اہل سنہ کیا بولتے ہیں، ہم اللہ کا دیدار کریں گے اور جہت کوئی نہ کوئی ہوگی، جہت ہوگی نا سیدھی ڈائریکشن کوئی نہ کوئی ہوگی. تو ایسا سمجھ جائیں گے. اشاعرہ بہت ریشنلسٹ ہے، خطرناک، انہیں بہت پرابلم کی اسی وجہ سے. ویسے یہ ریشنلزم یہ کہاں ہوگا، ریشنلزم یہ ہو گیا اس کو بولتے ہیں بیکلزم. تو دیکھتے نا اچھے سے پھر وہ جو نس قرآن حدیث کی نس جو نہیں مانے گا وہ کیسے، اس کو کیسے بولتے ہیں وہ ریشنل ہے، جو احادیث کا انکار کر دے گا. اچھا اور میں کیا بول رہا تھا، یہ ہو گیا فرقوں کے بارے میں. جو امپورٹنٹ ہو، جو بیس ہوگی، تعطیل، تکییف، تمثیل، تشبیہ، ہاں یہ ہو گیا ایسے. یہ آپ لکھیں گے انشاءاللہ کاپی پہ، یہ آپ یاد رکھیں گے. کیونکہ جتنے بھی فرقے بن گئے نا وہ اسی مسئلوں پہ بن گئے نا، سارے مسئلے اسی پہ، اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اسماء و صفات، اس کا علم یعنی کہ تقدیر بن گئی. قدریہ جبریہ بن گئی. جبریہ نے کہا کہ خدا جبر کرتا ہے بندے کے اوپر، اپنا ول کچھ نہیں انسان کو. قدریہ بولتے کیا کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، انسان جو کرتا ہے خود کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے. لیکن اہل سنہ کیا بولتے ہیں، اہل سنہ بولتے ہیں کہ بندے کا ول ہے، بندے کی اپنی ول ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی مشیت ہے. لیکن جو بندے کی مشیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، لیکن ہے بندے کو اپنی مشیت، اپنی فری ول. اور ہم بولتے ہیں کہ جبریہ کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان ہوتا ہے مجبور پری ڈیسٹینیشن سے، پہلے لکھا گیا ہے کہ انسان کیا کرے گا تو اس سے انسان مجبور ہوتا ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. مانیے مجھے پتہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ آ جائے گا اسکول، پھر شام کو واپس آئے گا. میں لکھ رہا ہوں کاپی پہ، آج میرا چھوٹا بھائی اسکول جائے گا، پھر واپس آئے گا، پھر وہ چائے پیے گا ایسے. تو وہ برابر ایسے کر رہا ہے، پھر وہ ایسے اسکول جاتا ہے، چائے پیتا ہے وہاں سے آ کے. اب مطلب وہ چائے پی رہا ہے میرے لکھنے کی وجہ سے، نہ وہ جا رہا ہے اسکول میرے لکھنے کی وجہ سے، کچھ اس کو جانا ہی تھا. لیکن میں دیکھ رہا تھا ہر دن جاتا ہے ایسے، تو میں نے اندازہ کیا کہ جائے گا آج بھی ایسے ہی. تو تقدیر کا جو ہے نا لغوی معنی تقدیر کا وہ ہو گیا اسٹیمیشن، اندازہ کرنا، یعنی کہ خالق نے اندازہ کیا ہے کہ مخلوق کیا کرے گی، یہی تقدیر ہے. اور خالق کے اندازہ کرنے سے مخلوق مجبور نہیں ہوتی ہے. اس میں نا لاکھوں مثال ہے. کوئی ڈاکٹر لکھے گا اس میں نا چٹھی پہ یہ پیشنٹ 5 منٹ کے بعد مر جائے گا، وہ مرتا بھی ہے سیدھے ہی. اب نہ پڑے گا ڈاکٹر کو، ڈاکٹر تم نے کیوں لکھا چٹھی پہ اب یہ اس لیے مر گیا تمہارے لکھنے کی وجہ سے؟ نہیں، اس کو مرنا ہی تھا. ڈاکٹر نے اندازہ کیا بھائی جس حساب سے بھی ہے یہ اس کو مرنا ہے، میرے پاس یہ علم ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں لکھوں گا اس پہ. یا جیسے وہ ایگزامپل دیتے ہیں پچھلی بار کو، اگر کوئی مووی دیکھ رہا ہوگا، نہیں مووی نہیں، جیسے میں کیا بول رہا ہوں مووی، جیسے کوئی کیا ہوگا میچ دیکھنے کے لیے، جیسے میں کیا میچ دیکھنے کے لیے، میں میچ دیکھا پورا وہاں پہ
فٹ بال میچ. میں گیا شام کو گھر, میں لگا رہا ہوں وہی میچ ٹی وی پہ. میں بول رہا ہوں دوست کو, بھائی کو بول رہا ہوں میں کہ اب دیکھو اب گول ہو جائے گا فٹ بال میں, ہو جاتا ہے وہیں پہ گول, کیونکہ میں نے پہلے سے دیکھا تھا وہاں میچ, اس لیے میں بول پا رہا ہوں. ایسے ہی آپ مانے ایک حساب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو ہے نا ویڈیو ریل اس نے چلائی ہے وہ ساری, اس کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہو جائے گا. اب اس کے پتہ ہونے سے ہم مجبور نہیں ہو جائیں گے, ہمیں اپنا اختیار رہے گا ویسے بھی, ایسا سمجھنے آئی. یا جیسے مانے 2 ٹرینیں یہاں سے آ رہی ہیں, 2 ٹرینیں میں دیکھ رہا ہوں, 2 ٹرینیں آ رہی ہیں یہاں سے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کولائڈ کریں گی 10 سیکنڈ کے بعد. میں دیکھ رہا ہوں پیج پہ آفٹر 10 seconds both the trains will collide, برابر ویسے ہی ہوتا ہے. تو میرے لکھنے سے ویسا نہیں ہو گیا, اس کو ہونا ہی تھا, بس میں نے لکھ لیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا ایسا ہو جائے گا. یا جیسے ٹیچر بولتا ہے پہلے سے بچوں کو کہ تمہیں آئیں گے 5 مارکس, تمہیں آئیں گے 10 مارکس, تمہیں آئیں گے 20 مارکس, اتنے ہی مارکس آتے ہیں ان کو برابر. وہ اندازہ کرتا ہے, اس کو پتہ ہوتی ہے کہ قابلیت کتنی ہے بچوں کی, اس حساب سے بولتا ہے وہ. اب یہ کیا مخلوق کا اندازہ کرنا, اس میں اتنا ہوتا ہے کیا کبھی کبھی نکل جاتا ہے اندازہ پورا. اب جو خالق کا اندازہ ہوگا اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے نہیں. تو خالق کے اندازے میں کوئی نقص نہیں ہوگا. تو جو تقدیر ہے وہ اندازہ ہے, لیکن وہ پورا کامل علم اللہ تعالیٰ کا ہے, اس میں کوئی تقدیر کبھی بدل نہیں سکتی ہے. جو رب نے تقدیر کیا وہی ہو جائے گا, لیکن دعا چینج کرتی ہے تقدیر, لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا. حدیث میں آ کے